جی السلام علیکم دوستوں آج کی ریئیکشن ویڈیو میں ہم لے کر آئیں گے علامہ شام الہی ظہیر صاحب کا ایک بیان ہے قبر کا عذاب. تو اس پر آج دوستوں ہم اپنی کمنٹس پاس کریں گے اور اپنا ریئیکشن دیں گے. دوستوں یہ بیان آپ ضرور سنیے گا عذاب قبر، تاکہ جب ہم بیان کو سنیں گے ہمارا ایمان جو ہے نا وہ تازہ ہوگا اور قبر کی یاد آئے گی. ویسے بھی قبر کو 70 بار یاد کرنا چاہیے، اور جیسے آپ اس بیان کو سنیں گے پورا مکمل دوستو آپ کے دل کو سکون بھی ملے گا اور آپ کے دل میں تھوڑا خدا کا خوف بھی آئے گا، اور آپ امید ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے بن جائیں گے. اور اس بیان سننے سے دوستو آپ کی زندگی بھی چینج ہو سکتی ہے، لائف چینج ہو سکتی ہے. اور ایسے بیانات سننے چاہیے ایسے علماء کرام کے، ٹھیک ہے، جس سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہو، اس میں ہمارا فائدہ ہے. ہم سنیں گے، ہم اس پر عمل کریں گے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو سنے گا، جو عمل کرے گا وہ فائدہ ہے، نہیں کرے گا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا. تو آخرت کے قبر کے عذاب کا میں نے دوستوں تھوڑا سا بیان سنا علامہ صاحب کا. تو خیر پہلے بھی میں نے یہ بیان سنا ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو میرا دل کر رہا تھا یہ بیان میں لے کر آؤں، اور آپ اس بیان کو لازمی سنیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور ریئیکشن دیں گے. اس کے بعد جو ہے محسوس کرتا ہے مردہ، اسی طرح عذاب کی شدت کو بھی محسوس کرتا ہے. اسی طرح جو کچھ اللہ رب العزت کہلوانا چاہتا کہتا ہے. منکرین حدیث آپ کے سامنے رکھ چکا کہ وہ جب کسی حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ حقیقت میں قرآن کی آیت کا بھی انکار کرتے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میت چارپائی کے اوپر یہ کہہ رہی ہوتی ہے قدیمونی، یا دیکھو جی کہہ رہے ہیں مردہ بولتا ہے. اب یہ بنیادی طور پہ وہ اپنی طرف سے حدیث کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی آیت میں مردے کا کلام موجود نہیں ہے. یا لیت قومی یعلمون، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک مردہ کہہ رہا ہے کہ اے کاش میری قوم جان جائے بما غفر علی ربی، جو میرے رب نے میری مغفرت کی ہے. جو منکر حدیث ہوتا ہے وہ منکر قرآن بھی ہوتا ہے. وہاں پہ جو کلام ہے شہید یاسین کا وہ میت کا نہیں ہے، عام فہم بات ہے. اور پھر جب میت کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے. اس کے پہ انکار حدیث کرنے والوں نے بڑی لمبی چوڑی فضول بحث کل آپ کے سامنے اسی لیے رکھا تھا کہ اس انکار کا فائدہ کیا ہے. قرآن کی آیتوں کے اندر بھی یہ ساری باتیں موجود ہیں، ان سے ملتی جلتی آیت موجود ہے. کوئی ایک بات ایسی ہو جو قرآن کے اندر موجود نہ ہو اس سے ملتی جلتی، اور جس وقت ان کو قبروں میں ڈال دیا جاتا ہے یہ نیک و بد کے لیے برابر ہے. وہ اس وقت قدموں کی چاپ کو سنتے ہیں، جوتوں کی آہٹ کو سنتے ہیں. کن لوگوں کی؟ اپنے رشتہ داروں کی، یا جو قبر میں دفن کرنے کے لیے آئے ہیں ان کی آوازوں کو سنتے ہیں. امی عائشہ بیان کرتی ہیں یہ وہ گھاٹی ہے، یہ وہ تنہائی کا لمحہ ہے کہ یہودی عورت جب آئی تھی نا، اس نے آ کے کہا تھا کہ عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو. میں ڈر گئی اور میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہاں قبر میں عذاب ہوتا ہے. اور اس کے بعد میں نے غور کیا، رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ایک نماز ایسی نہیں پڑھی جس میں عذاب قبر سے پناہ کی دعا نہ کی ہو. کس نے؟ نبی نے، رسول نے. میں اور آپ کس بات کی بولی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں تھا ان قبر والوں کو 2 ہلکی سی باتوں پہ بھی عذاب ہو رہا ہے؟ ایک چگلی کیا کرتا ہے، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ایک آواز سنی مغرب کے وقت کے قریب. کیا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہودیوں کو ان کی قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بخاری شریف کی حدیث ہے قدیمونی والی، کہ میت یہ بات کہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم اس آواز کو دنیا کی ہر مخلوق سنتی ہے سوائے انسانوں اور جنوں کو. اور انسانوں اور جنوں کو نہ سنانے کی حکمت ہے، یہ بھی رسول اللہ نے بیان کی ہے. میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے دعا کر کے تمہیں عذاب قبر میں سے بعض چیزوں کو سنوا دوں، لیکن پھر میں سوچتا ہوں تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے، تم اللہ کے خوف سے اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے پھر بھی ڈیٹیلز بیان کر دی ہیں. یہ جو سنانے کی دعا ہے کہ میں چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے اور میں نہیں سناتا، اس کے حوال تو آپ کو بتا دیے ہیں. اس کے حوال اتنے وعدے کئی دفعہ تو، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے. ایک آدمی نے اسلام کو قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ سورہ آل عمران اس کو سکھائی اور اس کو کہا لکھ کتابت کر. وہ بندہ نے کچھ کتابت کی اور مرتد ہو گیا. عیسائی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہردہ سرائی کرنے لگا، یہ جو سورہ بقرہ آل عمران لکھی ہے یہ میں نے لکھی ہے، یہ وہی کچھ ہے جو میں رسول اللہ کو لکھ کے دیتا تھا اور رسول اللہ معاذ اللہ اس کی تلاوت کیا کرتے تھے. یہ بندہ مر گیا. کیا اللہ نے یا رسول اللہ نے بھی بتانے میں کوئی کسر چھوڑی ہے؟ وہ بندہ مر گیا. عیسائیوں نے اس کی قبر کھودی، اس میں دفن کیا
اگلے دن صبح وویلا مچ گیا، عیسائیوں نے شور مچا دیا، کیا مسلمانوں نے ہمارے مردے کو قبر سے نکال کے باہر کر دیا ہے۔ جا کے دیکھا گیا واقعی قبر اکھڑی ہوئی ہے اور مردہ باہر بری حالت میں پڑا ہے۔ یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ مسلمانوں نے کہا ہم نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا، اللہ کا عذاب لگتا ہے قبر کا۔ انہوں نے کہا اچھا، پھر دفنایا ذرا گہرا کر کے۔ اگلے دن صبح ہوئی، وہ مردہ پھر قبر سے باہر پڑا، قبر ساری کی ساری اکھڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے شور مچا دیا یہ مسلمان باز نہیں آ رہے، ہم مردہ دفناتے ہیں، چونکہ اس نے رسول اللہ کے بارے میں یہ بات کی تھی، مسلمان اس سے انتقام لے رہے ہیں۔ اللہ اس سے انتقام لے رہا تھا۔ تیسری مرتبہ انہوں نے گہرا گڑھا بنایا اور اپنے تئی جتنی گہرائی میں جا سکتے تھے اتنی گہرائی میں لے گئے، اتنی گہرائی میں لے گئے کہ اکھاڑنے میں بھی کچھ وقت لگے، کچھ ٹائم لگے اور ہم مسلمانوں کو پکڑ لیں۔ اگلے دن فجر کے بعد کیا دیکھا؟ وہ مردہ پھر باہر پڑا ہے۔ پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ اللہ کا عذاب شدید ہے اس بندے کے اوپر۔ انہوں نے گڑھے میں بغیر مٹی ڈالے اس کو پھینک دیا۔ عذاب قبر میں سے رسول اللہ سنانا چاہتے ہیں تو سنا کے بھی گئے ہیں۔ انشاءاللہ ان بعض احوال کا ذکر آئندہ آنے والے درس میں کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام ایک کا ایمان متزلزل تھا دنیا میں، صحیح اللہ معاف فرمائے، مسلمانوں کے اندر بھی، ایمان والوں اہل اسلام کے اندر بھی اصل گرفت ان لوگوں کی ہونے والی ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ جن کا رب کے اوپر اعتماد، یقین اور نبوت کے اوپر ایمان یقین ہے، وہ تو کامیاب ہو گئے، لیکن جو شک میں رہے ہے نماز پڑھنی چاہیے لیکن نہ پڑھنے سے بھی بندہ گزارا ہو جاتا ہے، یہ شک میں مبتلا لوگ اس قبر کے فتنے میں صحیح مبتلا ہوں گے، کیونکہ الفاظ حدیث کے اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ ان کا نکیر جب پہلا سوال پوچھیں گے تمہارا رب کون؟ رب تو جو لوگ کہتے تھے ہم بھی وہی مانتے تھے، حدیث کے الفاظ ہیں، شک و شبے کے اندر پڑے ہوئے جواب دیں گے۔ جھوٹ بولتے ہو، اس ہستی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ جو مبعوث کی گئی، جو بھیجی گئی تھی؟ جو لوگ کہتے تھے ہم بھی ان کے بارے میں یہی کہتے تھے، یعنی آدھا یقین تھا، کچھ حدیثیں مان لی، کچھ نہ مانی، کچھ آیات کے اوپر ایمان لائے، باقیوں کو چھوڑ دیا، اسلام میں پورے داخل نہ ہوئے۔ وہ اس فتنے کے اندر، اس گھبراہٹ کے اندر ایسا شکار ہوں گے، پہلے ان کی شکلیں دیکھ کے، ہیبت دیکھ کے ان کو کوئی جواب ہی نہیں بن پائے گا، حالانکہ پتہ ہوگا، اللہ کو جانتے ہوں گے، نبوت کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف موجود ہوگا، لیکن جواب دینے کی صلاحیت موجود نہیں ہوگی، کپ کپا رہے ہوں گے۔ اور ان لوگوں کے لیے اصل میں وعیدیں ہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ اور دوسرے تو سیدھے کافر ہوں گے نا، جو منکر ہیں، جو سیدھے ہی جو کہے گے تیرا رب کو ہمیں نہیں پتا، نبی کو ہمیں نہیں پتا، دین کیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ کیا باتیں ہیں، ان چیزوں کا تو ہمیں ادراک اور شعور ہی نہیں تھا، یہ کیا باتیں ہیں۔ تو پھر پہلا عذاب اللہ معاف فرمائے، پہلا ان کو ان کی جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا کہ یہ تمہارے لیے ان کی تکلیف میں اضافہ کرنے کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں تم نے جلنا ہے، اور اگر تم نیک اعمال کرتے ہوتے تو تمہارا جنت میں یہ ٹھکانہ ہوتا ہے، ان کو بھی دکھا دیا جائے گا۔ دوسرا عذاب سب سے پہلے جو آٹومیشن کا سسٹم پہلے آپ کے سامنے رکھا، سب سے پہلے ان کے اوپر وہی لاگو ہوگا۔ قبر ان کو آپس میں ایک سائیڈ کا حصہ دوسری سائیڈ کا جو مومن کے لیے کشادہ ہوگی کم از کم 60 فٹ 105 فٹ حد نگاہ تک، یہاں پہ کشادہ ہونے کی بجائے تنگ ہونا شروع ہو جائے گی۔ تنگ ہوتے 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 حدیث کے الفاظ ہیں دونوں جہتیں آپس میں مل جائیں گی اور پورے کا پورا انسانی بدن ان چند ملی میٹر کے اندر پھیل جائے گا، پھر کشادہ کی جائے گی، پھر جسم تندرست ہو جائے گا۔ اور یہ ایک عذاب نہیں ہے، عذاب قبر کے اندر متعدد ہیں جو پیش آنے ہی آنے ہیں۔ یہی عذاب سن کے صحابہ زاروں کی تار رو رہے ہیں۔ دوسرا عذاب، اچھا ایک اندھا اور بہرا حدیث کے الفاظ ہے، فرشتہ ان کے اوپر مسلط کیا جائے گا جس کے ہاتھ میں گرز ہوگا، اور وہ گرز حدیث کے الفاظ ہیں اگر کسی پہاڑ کے اوپر وہ مارے فرشتہ تو پہاڑ ریزہ ہو جائے، مٹی بن جائے، تراب کی شکل اختیار کر لے۔ اس کے ماتھے کے اوپر دونوں کانوں کے درمیان اس کو بٹھا کر اس کے ماتھے کے اوپر اس گرز کو جب لگایا جائے گا، اگر پہاڑ مٹی ہو جائے گا تو بندہ مٹی نہیں ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ریزہ ہو کے بکھر جائے گا، ہر عضو جھڑ جائے گا، جسم کے تار بکھر جائیں گے، پھر سیدھا کر دیا جائے گا، پھر مارا جائے گا، پھر سیدھا کر دیا جائے گا۔ یہ عذاب بھی قیامت تک ہوتا چلا جائے گا، قبر کے دبوچنے کا عذاب بھی قیامت تک ہوتا چلا جائے گا۔ کیا دو ہیں؟ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر انہی عذابوں میں مزید عذاب ایڈ کیا جائے گا، ازدہوں کا اور بچھوؤں کا۔ آپ جو قبرستان میں ازدے اور بچھو دیکھتے ہیں، شاید انہی کی مماثلت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات بھی بیان کی کہ یہ قبرستانوں میں تمہیں جو نظر آتے ہیں یہ حقیقت میں بھی قبروں کے اندر موجود ہوں گے، لیکن ان کے جو عذاب اور زہر ہیں ان سے کیسے فرق ہوں گے؟ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں ایک قبر کے اندر متعدد بچھو اور سانپ ہوں گے، متعدد، ایک نہیں، اور ایک بچھو بھی اگر ان میں سے انسان کو کاٹے گا قبر میں تو قیامت تک اس کی درد محسوس کرے گا، اور اگر ان ازدہوں اور بچھوؤں میں سے ایک بھی زمین کے اوپر آ جائے، ایک بھی، اور صرف کیا کرے سانس لے لے، تو پوری زمین جو اتنی کلومیٹر طویل ہے اس پوری زمین کے اوپر سبزہ نہ ہو سکے گا۔ کیا یہ دیکھی جائے گی؟
قبر میں جائیں گے تو پتہ لگے گا عذاب قبر ہے یا نہیں ہے. قبر میں جائیں گے تو پھر نمٹ لیں گے. کیا ان عذابوں کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی پر بس نہیں، جہنم سے آگ کا بستر لایا جائے گا، جہنم سے آگ کا کفن لایا جائے گا جو اسے پہنا دیا جائے گا. اور قبر کے ازدے کے بارے میں بھی ایک حسن درجے کی روایت ملتی ہے کہ ایک ازدے 99 ازدے ہوں گے 99، اور ایک ازدے کے 70 سر ہوں گے، اور ان سروں میں اور بعض روایات میں 70 منہ ہوں گے، اور ہر منہ میں 7 سر ہوں گے. یعنی اتنا خوفناک اور بھیانک اور عبرت انگیز منظر ہوگا. اور یہ انہی عذابوں کا شکار ہو رہا ہے. ایک نہایت بدی شکل کا بدصورت اور کریہ مخلوق کو دیکھے گا جو نہایت بدبودار ہوگی، دہشت زدہ ہو جائے گا، پہلے ہی عذابوں میں کا شکار ہے. تو کون ہے؟ میں تیرے ہی برے اعمال ہوں. اس وقت یہ بندہ جو آخری الفاظ قبر میں کہے گا ربی لا تقم الساعة، اے اللہ جو عذاب اب یہاں پہ ہو رہے ہیں تو کل قیامت کو قائم نہ کری. وہ اتنا ڈر جائے گا کہ وہ قیامت کا ہی قائم ہونے سے اللہ سے دعائیں قبر کے اندر کرنا شروع کر دے گا کہ اللہ جس طرح مومن کہے گا نا اللہ جلد از جلد قیامت لے آپ آسانیوں اور آسائشوں میں منتقل ہو جاؤں، یہ کہے گا اللہ کبھی قیامت نہ قائم کری. یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اللہ نے قرآن پاک میں ان کے یہ الفاظ بھی بیان کر دی ہیں. یہ عذاب بھگتتے جب قیامت قائم کرنے کا دن آ جائے گا تو کیا کہیں گے؟ من بعثنا من مرقدنا، ہائے کاش ہمیں کیسے اور کیوں کر قبروں سے اٹھا لیا گیا. یہی تو وہ باتیں ہیں کہ جو رسول ہم تک پہنچاتے رہے تھے، یہی تو وہ وعدہ ہے جو رحمان نے ہم سے کیا تھا. ہم کس مغالطے اور دھوکے میں پڑے رہے. اور بندہ مومن کے لیے خوشخبریوں کی اتنی طویل داستان ہے اور یہ موضوع طویل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر بھی قبر کا فتنہ اتنا شدید ہوگا کہ انسان کے اعمال کے مطابق عذاب اس کی طرف بڑھیں گے، لپکیں گے. بندہ کچھ نہ کچھ ڈرے گا، مومن ہو کے بھی خوفزدہ ہو جائے گا. عذاب آ رہا ہے، سر کی طرف سے آنے کی کوشش کرے گا. حدیث حسن کے الفاظ ہے، سر کی طرف سے آنے کی کوشش کرے گا، اچانک پیچھے ہٹ جائے گا. اس عذاب اور بندے کے درمیان کیا چیز حائل ہو جائے گی؟ سر کی طرف آنے والے سے سورہ ملک حائل ہو جائے گی، قرآن پاک حائل ہو جائے گا. کہے گا میں کم از کم سر پہ عذاب نہیں آنے دوں گا. اس زبان مبارک سے اللہ کا کلام پڑھا کرتا تھا، تیری کیا جرات اس کے اوپر آ جائے. عذاب چکر کاٹ کے فرنٹ سے آنے کی کوشش کرے گا، سامنے سے. حسن حدیث کے الفاظ ہیں، صدقہ ایک دم سامنے کھڑا ہو جائے گا. خبردار اس کی طرف بڑھنے کی کوشش مت کری. یہ تکلیفوں میں مشکلوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، یہ غریبوں کو روٹی کھلایا کرتا تھا، یہ بیماروں کی کفالت کیا کرتا تھا، یہ دین کے ادارے چلایا کرتا تھا، یہ مسجدوں کو آباد کیا کرتا تھا. وہ صدقہ پورے جسم کے اوپر اس عذاب کو روک لے گا، عذاب کو کوئی چارہ نہ ملے گا. وہ پاؤں کی طرف سے آنے کی کوشش کرے گا. اور سبحان اللہ، مبارک ہو نمازیوں کو، پاؤں کی طرف سے آخری جہد، جو آخری اٹیمپٹ قبر کے اندر بندہ مومن کے اوپر عذاب کرے گا، پاؤں کی طرف سے کرے گا. اور پاؤں کی طرف سے آنے کی کوشش کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نمازوں کے اٹھتے ہوئے قدم اس عذاب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. خبردار تجھے نہیں پتا کس ہستی کے اوپر آ رہا ہے. یہ قدم مسجدوں کی طرف اٹھا کرتے تھے، یہ اذان کے بعد نمازوں کے لیے چلا کرتے تھے. تیری جرأت کیسے ہوئی ان کی طرف بڑھ جا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قبر کے اندر اعمال صالحہ کا ساتھ نصیب فرمائے، قرآن کا ساتھ نصیب فرمائے، صدقے کا ساتھ نصیب فرمائے، ہماری نمازوں کا ساتھ نصیب فرمائے. میرے بھائیو، یہ وہ حقیقتیں ہیں، یہ وہ حقیقتیں ہیں جس کا آپ نے اور میں نے کل اپنی زندگی کے اندر مشاہدہ کرنا ہے. اللہ رب العزت ہمیں خوش نصیبوں میں فرما، ہمیں ان لوگوں میں فرما جن کی قبر تحت نگاہ کشادہ ہو جائے، ہمیں ان لوگوں میں فرما جن کے بچھونے اور بستر جنت سے آئیں، ہمیں نومت العروس نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. دوستو بیان سننے کے بعد یقین جانو کہ بندہ جو ہے نا وہ بندے کی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انسان جو ہے نا وہ کھو جاتا ہے کہ یار یہ تھوڑی سی دنیا ہے، چھوٹا سا جو ہے نا یہ گھر ہے اور یہ دھوکے کا گھر ہے، بکری کا جالا ہے اور اس میں ہم دل لگا رہے ہیں. تو انسان کو ویسے بھی دوستوں سوچنا چاہیے آخرت کے بارے میں، قبر کے بارے میں. جو ہمارا ہمیشہ کا گھر ہے نا، ہمیں اس کے بارے میں دوستوں سوچنا چاہیے. ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے. دنیا کیا ہے؟ دنیا چھوٹی سی دنیا ہے، مچھر کا پر ہے. ٹھیک ہے، تو آپ بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ نے دیکھی علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب کی، آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے کمنٹس ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا، دوستوں میں شیئر ضرور کیجئے گا. انشاءاللہ جو ہے نا وہ آپ کو نئی ویڈیو لے کر آئیں گے اسلامی. تو چینل کو سبسکرائب دوستوں ضرور کیجئے گا.